اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عنقریب چند دنوں کے بعد ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا یہ مہمان ہے۔ یعنی 30 دن یا 29 دن اس کے ہوتے ہیں۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے یہ پیغام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان، یہ بڑا غفران ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے کیا کہنے کہ رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب اعمال کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت، ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں۔ اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نزول کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور رمضان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے اس قرآن اور رمضان میں ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور فیصلے کی روشن باتیں قرآن مجید میں
موجود ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی ابتدائی حصہ شہر رمضان کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، یعنی عبادت ہوتی ہے۔ روزہ، تراویح، سحری، افطاری وغیرہ وغیرہ اللہ عز و جل کے ہی کام ہیں، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، کوئی بھی رزق حلال کمانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ رمضان موسم حریر کے بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار اور گناہ کو دھو دیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اسی لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس رمضان مبارک کی جو آمد نصیب فرمائی ہے کہ ہم رمضان تک پہنچنے والے ہیں اور رمضان ہم تک پہنچنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا ہمیں خوب احترام کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی آمد کو ہے وہ مرحبا کہنا چاہیے، اور موسم بھی بڑا نارمل ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا رمضان مبارک کو مطلب کہ اس کے روزے رکھے بغیر نہ چھوڑے۔ 11 مہینے ہم اللہ عز و جل کی جو نعمتیں ہیں وہ کھاتے ہیں، اگر ایک مہینہ ہم پر تھوڑی سی مطلب کہ رمضان کی قید و بند ہمارے پاس تشریف لاتی ہے تو اس سے ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قید رمضان طبیعت آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ بھائی مسلمان ہونے کی یہ تمہاری آئین وفاداری ہے کہ رمضان کی قید جو ہے تیری طبیعت کی جو آزاد طبیعت ہے، 11 مہینے جو تو کھاتا رہا ہے، اس طبیعت پہ رمضان کی قید باری ہے، پھر تم کہتے ہو کہ میں وفادار ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ آئین وفاداری ہے تیری؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا خوب ہمیں احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔